السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اصغر علی اور دا اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، بعض اوقات ایسی قدرتی آفات دیکھنے میں آتی ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بے پناہ ترقی کرنے والا انسان بھی دنگ رہ جاتا ہے۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے واقعات کو میریکل یا معجزہ قرار دیتے ہیں، کچھ اللہ کا عذاب اور قیامت کی نشانی۔ گزشتہ عرصے میں ایسے بہت سے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں جنہیں دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ گئی ہے۔ مکہ اور مدینہ میں آنے والا خوفناک اور بدترین طوفان ہو، یہ امریکہ کے ٹیکساس ریور میں پائی جانے والی لاکھوں کی تعداد میں مردہ مچھلیاں، سعودی عرب میں سوکر میچ کے دوران آئیکوس پرندے کا حملہ ہو، یا سعودی عرب ریگستانوں کا سبزہ زاروں میں بدلنا، ایسے واقعات انسان کو حیرت اور پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں UK میں آنے والے خوفناک خونی بارش کی، دل دہلا دینے والی سرخ خونی بارش جس نے UK میں رہنے والوں کو دل دہلا کر رکھ دیا۔ نہ صرف وہاں کی عوام بلکہ تمام دنیا اس حیرت انگیز اور خوفناک خونی بارش کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ہم کسی فینٹیسی یا جادوئی دنیا کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں جدت ترقی رکھنے والے ملک کی بات کر رہے ہیں۔ جس دن یہ خوفناک بارش ہوئی، وہاں پر معمول کے مطابق سورج طلوع ہوا۔ اس دن کا آغاز ایک خوشگوار موسم اور پرسکون دن کے طور پر ہوا۔ تمام لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے۔ ہلکی ہلکی خوشگوار ہوا چلی تھی۔ اچانک ہی بادلوں کی آمد شروع ہو گئی اور لوگ خوشگوار موسم کو انجوائے کرنے لگے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ خوشگوار موسم اچانک بھیانک اور خوفناک موسم میں تبدیل ہونے جا رہا ہے، اور ایک ایسا دن بننے جا رہا ہے جو تاریخ میں بار بار دہرایا جائے گا۔ خوشگوار ہوا میں ہلکے ہلکے بادلوں نے اچانک سرخ اور تاریک بادلوں کی شکل اختیار کر لی، جنہیں دیکھ کر لوگ حیران اور پریشان ہو گئے۔ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اچانک موسم کو کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں ان تاریک اور خونی بادلوں نے گرجنا شروع کر دیا۔ لوگ خوفزدہ ہو کر محفوظ جگہ کی تلاش کرنے لگے۔ چند لمحوں بعد ہی موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ جب بارش کی بوندیں لوگوں پر پڑنی شروع ہوئی تو لوگ خوف سے لرز اٹھے کہ یہ پانی کی بوندیں نہیں تھیں بلکہ خون کی بارش تھی۔ وہی دیکھ کر دہل کر رہ گئے۔ ان کا خیال تھا یہ کوئی عذاب یا کوئی بڑی آفت ہے جس نے انہیں گھیر لیا ہے۔ وہ خوفزدہ ہو کر چھپنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں مسلسل خونی بارش کی وجہ سے گلیوں اور بازاروں میں یوں محسوس ہونے لگا جیسے ہر طرف خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ ہر طرف شور و غل پھیل گیا۔ ٹی وی چینلز حرکت میں آ گئے۔ سوشل میڈیا پر ہر طرف خونی بارش کا چرچا ہونے لگا۔ چند لمحوں میں یہ خبر پھیل گئی۔ UK کی اسٹیبلشمنٹ ایسی صورتحال میں فوری طور پر حرکت میں آ گئی۔ UK اسٹیبلشمنٹ نے سب سے پہلے ہنگامی صورتحال کے طور پر امدادی کام کرنے والی ٹیموں کو ہائی الرٹ کر دیا تاکہ اگر کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو تو فوری طور پر اس سے نپٹا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے ملک کے سائنسدانوں کو فوری طور پر اس خونی بارش کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ سائنسدانوں نے اپنی ٹیموں کے ساتھ فوری طور پر کام کا آغاز کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اس خونی بارش کے سیمپل حاصل کیے اور انہیں لیبارٹریز میں چیک کرنے کا آغاز کیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ حقیقت میں اس خونی بارش کی وجہ کیا ہے۔ کیا یہ کوئی کیمیکل ری ایکشن ہے یا اس سرخ رنگ کی خونی بارش میں کسی جاندار کے بلڈ جینز بھی موجود ہیں؟ پیارے ساتھیوں، جب انہوں نے اپنی لیبارٹریز میں اس خونی بارش کے سیمپلز کا ٹیسٹ کیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ UK اسٹیبلشمنٹ اور وہاں کے لوگ فوری طور پر اس خونی بارش کی حقیقت کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ لہٰذا فوری طور پر نیوز چینلز اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس خونی بارش کی حقیقت تمام دنیا میں پھیل گئی، جس نے پوری دنیا کو UK کے سائنٹسٹ کی طرح حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ UK کے کلائمیٹ ایکسپرٹس اور ویدر ایکسپرٹس نے اس سرخ خونی بارش کے بارے میں بتایا کہ دور دراز کے ریگستانوں میں، جن میں سہارا کے سرخ ریگستان بھی شامل تھے، وہاں کے چھوٹے چھوٹے ریت کے ذرے فضا میں موجود نمی میں لپٹ کر ہوا کے ساتھ دور دراز علاقوں میں پہنچ گئے۔ ان علاقوں میں UK بھی شامل تھا۔ جن علاقوں میں نمی میں لپٹے ہوئے سرخ ریت کے ذرات پہنچے، وہاں یہ ذرات ہوا میں معلق ہو گئے۔ جب انہیں علاقوں کا درجہ حرارت انکریز ہوا تو نمی میں لپٹے ہوئے یہ سرخ ریت کے ذرات آبی بخارات میں تبدیل ہونے پر اس کے ساتھ ہی آسمان سے برسنے لگے۔ ان سرخ ریت کی ذرات کی موجودگی کی وجہ سے بارش کا رنگ سرخ ہو گیا۔ ناظرین، ایسی سرخ بارش صرف UK میں دیکھنے میں نہیں آئی بلکہ دوسرے کئی ممالک میں بھی مختلف اوقات میں دیکھنے میں آتی رہی ہے۔ آج کل ہمیں آئے دن بہت سے ایسے عجیب و غریب واقعات دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں جو اس سے پہلے دنیا کے شروع ہونے کے بعد بلین ٹریلین سال گزرنے پر بھی دیکھنے کو نہیں ملے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ کیا یہ ٹائم زون کے ختم ہونے کا سائن ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے ہائی الرٹ؟ دوستوں، دنیا میں پیش آنے والے ان عجیب و غریب واقعات میں سے بے شمار واقعات ایسے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرما دیے ہیں اور انہیں قرب قیامت کی نشانیاں قرار دیا ہے، جن میں سعودی عرب کے ریگستانوں کا نخلستانوں میں بدلنا، روس میں دریاؤں کا سرخ ہونا، اسرائیل کا غزہ اور مسجد اقصی پر حملہ، عرب ممالک میں برائیوں کا پھیلنا،
तमाम दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की और नई नई बीमारियों का फैलना और ऐसी बेशुमार अनगिनत पेशगोइयाँ या अजीबो गरीब वाक़यात हैं जो हदीस नबवी से साबित होते हैं और आजकल ये के बाद दीगर ज़हूर पजीर हो रहे हैं। ये वाक़यात हमें ख्वाब गफलत से उठाने और अल्लाह के करीब करने के लिए संग मील में साबित होते हैं। अब आप चाहें तो इसे टाइम जोन के ख़त्म होने की अलामत भी करार दे सकते हैं। ये क़यामत कायम होने की निशानी, ये तो आपके ईमान और तर्ज़ फ़िक्र पर मुनहसर है। इस तरह का एक कुदरती नज़ारा तिब्बत में भी देखने को मिला, जहाँ एक पानी से भरा हुआ बादल ज़मीन पर आ गिरा। यकीनन आप ये सुनकर हैरान हुए होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि एक पानी से भरा बादल ज़मीन से टकरा जाए, लेकिन अल्लाह की कुदरत के सामने सब कुछ मुमकिन है। इस बादल का ज़मीन पर गिरना था कि वहाँ लोग जमा होना शुरू हो गए और अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी। इन तमाम लोगों के लिए ये नज़ारा नहायत मुनफरिद और दिलफरेब था, क्योंकि बादल सिर्फ पानी के बुखारात नहीं हैं, बल्कि ये हमारी ज़मीन की खूबसूरती का सबब भी है, जो कि कभी सूरज की कड़कती धूप को छतरी की तरह रोक देते हैं और कभी प्यासी ज़मीन और उसके रहने वालों की प्यास अपनी बूंदों से बुझा देते हैं, और अगर ये नाराज़ हो जाएं तो सैलाब की सूरत में तबाही भी ले आते हैं। यही वजह है कि बादल अपनी खूबसूरती से आसमान को मज़ीद निखार देते हैं। इन्हीं खुसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए लोग इतने करीब से ज़मीन पर बादल को देखकर हैरान रह गए, लेकिन जहाँ इस कुदरती नज़ारे को देखकर लोग लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे, वहीं इस बादल के गिरने की वजह से लोगों को काफ़ी जानी नुकसान भी उठाना पड़ा, क्योंकि इन बादलों का वज़न हज़ारों किलोग्राम होता है और अगर इनमें से कोई एक ज़मीन पर गिर जाए तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुछ लोग इस तरह का ही हाल तिब्बत में हुआ, जहाँ हज़ारों किलोग्राम वज़नी बादल ज़मीन पर गिरने से लोगों को जानी नुकसान उठाना पड़ा। सफ़ेद रुई की तरह बादलों में पानी की कसाफत 8 ग्राम फी मुकाम मीटर है, और जैसे जैसे बादलों का साइज़ बड़ा होता है इनका वज़न भी बढ़ता जाता है। माहिरीन का कहना है कि कैमुलस बादलों का औसत वज़न 1.1 मिलियन पाउंड होता है, यानी हमारे सरों के ऐन ऊपर लाखों किलोग्राम पानी फिर रहा होता है। आप ये समझ सकते हैं कि इन बादलों में पानी की सूरत में 100 से ज़ायद हाथियों का वज़न होता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये पानी नीचे क्यों नहीं आता, तो इसका जवाब भी आसान है। ये पानी के कतरे इंतहाई बारीक होते हैं और कुछ तो इस कदर छोटे होते हैं कि हज़ारों को मिलाकर एक पानी का कतरा बनता है। इसके अलावा आपने आसमान से बर्फ़बारी, ओले या बरसती बारिश ज़रूर देखी होगी, और ये कोई ख़ास बात भी नहीं है, लेकिन सोचें कि अगर इस सब के बजाय आसमान से पुरस्कार पत्थर बरसने लगें जिनका कोई जवाब ही नहीं बनता, तो आपकी हालत क्या होगी। ऐसा ही वाक़या यमन में पेश आया, जहाँ आसमान से बरसते खौफनाक पत्थरों ने लोगों को खौफज़दा कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक यमन के मुख्तलिफ सूबों में अजीब व गरीब रोशन पत्थर ज़मीन पर गिरते हुए नज़र आए, जिनसे पूरा आसमान पुरअसरार अंदाज में रोशन हो गया, जबकि मुकामी बाशिंदे ये मंजर देखकर खौफज़दा हो गए और अपने घरों में छुप गए।